میں آج قرآن پاک لے کر آیا ہوں. مجھے کنٹیمپٹ آف کورٹ میں بلا لیں, مجھے جیل بھیج دیں, میں مرنے کے لیے تیار ہوں. جس نے اپنا سارا فیوچر داؤ پر لگا دیا, ملک ریاض کو قتل میں انوالو کرو. آج کے بعد میں نے کوئی کاروبار نہیں کرنا. قرآن پاک کو سامنے رکھ کے وہ بتائیں کہ ان کو اس کیس کا کب سے پتا تھا. احمد خلیل کے گھر پرائم منسٹر اور چیف جسٹس آف پاکستان کی کتنی ملاقاتیں ہوئیں. اس میں آج کا جو سٹنگ رجسٹرار تھا وہ بھی موجود ہوتا تھا کئی ملاقاتوں میں. آج قوم کو بتائیں کہ رات کے اندھیرے میں میری کتنی ان سے ملاقاتیں ہوئیں. میں ان بلیک میلروں کے ہاتھوں کم سے کم بلیک میل ہوں. السلام علیکم ناظرین کرام. ملک ریاض نے تمام تر حدیں عبور کر لی. قرآن مجید لے کر میڈیا کے سامنے آ کر بڑی گواہی دے دی. آج ملک ریاض نے کہا کہ اس ملک میں کاروبار کرنا میرے لیے مشکل ہو گیا ہے. ملک ریاض نے تمام تر حقائق سے پردہ اٹھا دیا کہ راتوں کو کس کس سے ملاقاتیں ہوئی اور ملاقاتوں میں کون کون ہوتا تھا. تمام تر چیزوں کے بارے میں آپ سے بات کرتے ہیں. پہلے آپ ویڈیو دیکھیے. مجھے کچھ نہیں چاہیے. کوئی بزنس مین پاکستان کا اتنا بڑا رسک نہیں لے سکتا کہ چیف جسٹس آف پاکستان کے سامنے جا کے اور یہ بات کرے اور یہ بات کہے. لیکن میں نے بڑی کوشش کی پچھلے 16-17 سال کہ میں ان بلیک میلروں کے ہاتھوں کم سے کم بلیک میل ہوں. ہمارا جو معاشرہ ہے, ہمارا جو ملک ہے, جس ملک میں ہم رہ رہے ہیں, اس ملک کے ساتھ ہی ہمیں چلنا پڑتا ہے. لیکن کسی بزنس میں میری طرح کے اور بھی کئی بزنس مین ہوں گے جو اس میں اسی طرح کے بلیک میل ہو رہے ہوں گے. لیکن میں بھی بلیک میل ہوتا رہا. مجھے روزانہ وعدہ کیا جاتا رہا, لیکن میں ہر چیز اپنے اوپر برداشت کی. مجھے اللہ نے بڑی برداشت دی ہوئی ہے. مجھے کوئی گالی دیتا ہے میں وہ بھی لے لیتا ہوں. میں آج قرآن پاک لے کر آیا ہوں. چیف جسٹس آف پاکستان بھی قرآن پاک لے کر آئے تھے. میرے تین سوال چیف جسٹس آف پاکستان کے ساتھ ہیں کہ وہ آج قوم کو بتائیں کہ رات کے اندھیرے میں میری کتنی ان سے ملاقاتیں ہوئیں. رات کے اندھیرے میں کتنی میری ملاقاتیں ان کے ساتھ ہیں, اور کیا ارسلان افتخار مجھے نہیں جانتا. کیا ان ملاقاتوں میں ارسلان افتخار کئی ملاقاتوں میں نہیں تھا. اس میں آج کا جو سٹنگ رجسٹرار تھا وہ بھی موجود ہوتا تھا کئی ملاقاتوں میں. دوسرا میرا کوشچن چیف جسٹس آف پاکستان سے ہے. احمد خلیل میرا پارٹنر ایک پروجیکٹ میں. احمد خلیل کے گھر پرائم منسٹر اور چیف جسٹس آف پاکستان کی کتنی ملاقاتیں ہوئیں, اور ان ملاقاتوں میں ایک سٹنگ سپریم کورٹ کے جج صاحب بھی موجود تھے. وہ قوم کو بتائیں. تیسری میری ریکویسٹ چیف جسٹس آف پاکستان سے ہے. تیسری میری ریکویسٹ چیف جسٹس آف پاکستان سے ہے کہ اسی قرآن پاک کو سامنے رکھ کے وہ بتائیں کہ ان کو اس کیس کا کب سے پتا تھا اور انہوں نے کیوں سوئے موٹو نہیں لیا. اور اس وقت سوئے موٹو لیا کہ جب شاہین سبائی نے بریک کر دیا, حامد میر نے بریک کر دیا, اور انصار عباسی صاحب نے بریک کر دیا. اور جس کامن دوست نے 6 مہینے پہلے میں نے کوشش کی کہ یہ نظام چلتا رہے, میں اپنا کیریئر تباہ نہ کروں, میں اپنی کریڈیبلٹی تباہ نہ کروں. آج کے بعد میں نے کوئی کاروبار نہیں کرنا. لوگوں نے میرے ساتھ بھی کاروبار نہیں کرنا. میرے 4 سال پہلے بھی چیف ایگزیکٹو سے ریزائن کیا تھا, اور اس وجہ سے میں نے اپنا کیریئر چھوڑ دیا. میں نے کہا مجھے آپ کی زندگی عزیز ہے, آپ کے بچوں کے لیے, اس ملک کے لیے آپ کی زندگی عزیز ہے. میں نے بھی اتنی جدوجہد کی جتنی قوم کے پورے لوگوں نے کی. اس سے زیادہ میں اپنے بیریا ٹاؤن کا رسک لے کے جنرل پرویز مشرف کے خلاف لکھتا رہا. یہ بک میری 2007 میں چھپی تھی میرے کالموں. لکھا چیف جسٹس آف پاکستان کے کسی بزنس مین کی جرت نہیں ایک لفظ بھی لکھنا. میں نے بھی خود گیا چیف جسٹس آف پاکستان کے پاس, اپنی بلٹ پروف گاڑی بھی آفر کی, انہوں نے نہیں لی. میں نے کہا مجھے آپ کی زندگی عزیز ہے, آپ کے بچوں کے لیے, اس ملک کے لیے آپ کی زندگی عزیز ہے.
میں نے بھی اتنی جدوجہد کی جتنی قوم کے پورے لوگوں نے کی، اس سے زیادہ میں اپنے بیریا ٹاؤن کا رسک لے کے جنرل پرویز مشرف کے خلاف لکھتا رہا۔ میں نے اس ملک میں قصور کیا کہ اس ملک میں ایک اچھا ہاؤسنگ سوسائٹی دی، لوگوں کو اچھی لیونگ دی۔ میرے 21,000 ملازم ہیں، 5 فیملی کے بندے بھی لگائیں تو 1,10,000 بندہ بنتا ہے جو ہمارے بیریا ٹاؤن میں ملازم ہے۔ 4 لاکھ سے زیادہ ممبر ہیں، 5 فیملی کے لوگ بھی لگائیں تو وہ 20-25 لاکھ لوگ بنتے ہیں۔ کیا انہیں بھی یہ کوآپریٹو سکینڈل بنانا چاہتے تھے اور چاہتے ہیں؟ کیا ان کے ساتھ ان کو کسی نے آج دن تک کسی گورنمنٹ نے ریلیف دیا کوآپریٹو والوں کو؟ کیا فنانس کمپنیوں کو کوئی پیسے دے سکا آج دن تک؟ اگر ہمارا پروجیکٹ بھی آج ڈبو دیا جائے گا تو یہ سپریم کورٹ آف پاکستان کی ذمہ داری ہوگی۔ میں یہی ان کو ریکویسٹ کرنا چاہتا تھا۔ میں انصاف خریدنے نہیں گیا تھا، میں اللہ سے رحم مانگتا تھا اور ان سے انصاف مانگتا تھا۔ مجھے یہ انصاف نہیں دیتے تھے، مجھے سکرو کرتے تھے مزید۔ میں نے کیا کیا؟ میں نے 61 سال تک، میری 63 سال عمر ہے، میں نے کورٹ نہیں دیکھا۔ جب چیف جسٹس صاحب نے سوئے موٹو لے کے مجھے سیشن جج کے پاس بھیجا انکوائری کے لیے، تو وہ جج صاحب نے وہ انکوائری میرے خلاف بنائی، اور اس کی کوئی وجہ ہے کیوں خلاف بنائی، اس کو کہا گیا۔ لیکن اس نے ایک جاتے ہی مجھے کہا کہ ملک صاحب مجھے پتہ ہے کہ آپ زندگی میں پہلی دفعہ عدالت میں آئے ہیں۔ کیوں میرے خلاف 60 سال سے کوئی کیس نہیں تھا؟ میں بیریا ٹاؤن پھر بھی چلا رہا تھا۔ کس لیے مجھے اس میں سکرو کیا گیا؟ میں اسی لیے ان ملاقاتوں کا، ان میٹنگوں کا جواب مانگ رہا ہوں۔ مجھے کنٹیمپٹ آف کورٹ میں بلا لیں، مجھے جیل بھیج دیں، میں مرنے کے لیے تیار ہوں۔ جس نے اپنا سارا فیوچر داؤ پر لگا دیا وہ جیلوں سے نہیں ڈرتا۔ میں نے جیل نہیں دیکھی، اللہ کسی دشمن کو، میں نے تھانہ بھی کبھی نہیں دیکھا۔ مولا کریم کے کرم سے 63 سال کی عمر تک 1 روپیہ میرے اوپر کوئی بندہ نہیں کہہ سکتا، میرا کوئی ممبر نہیں کہہ سکتا کہ جی میں نے کوئی 1 روپیہ کسی کا بھی رکھا۔ بلیک میلر میرے پیچھے لگا دیے گئے۔ جو درخواست آتی ہے مجھے سول جج کو بھی یہ آرڈر جاتا ہے کہ فیصلہ کیا کرنا ہے۔ ناظرین کرام، آپ نے ویڈیو دیکھی۔ ملک ریاض نے پریس کانفرنس کے اندر اس حکومت کا تیا پانچا کر کے رکھ دیا اور تمام تر چیزیں سامنے لے آئے۔ ملک ریاض نے آج حق ادا کر دیا اور تمام تر چیزوں سے وہ چیف جسٹس سے متعلق بھی انہوں نے جتنے بھی سوالات تھے پوری قوم کے سامنے رکھ دیے۔ اس ملک کے اندر انہوں نے کہاں سے کاروبار شروع کیا اور آج اس لیول تک کس طرح پہنچے، کتنی محنت کی اور کتنے لوگوں نے انویسٹمنٹ کیا ملک ریاض کے ساتھ۔ ملک ریاض نے تمام تر چیزیں پوری قوم کے سامنے رکھ دی اور کہا کہ اب میری قوم فیصلہ کرے کہ کون حق پر ہے اور کون حق پر نہیں ہے۔